انہوں نے کہا موسیٰ پہلے تم اپنا عصا ڈالو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم اپنا ناچ لو جو ناچنا ہے۔ وہ ناچا، انہوں نے رسیاں ڈالی، آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، وہ رسیاں صاف بن گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آیا تو سب کو نکل گیا، ختم، وہ سب مغلوب ہو گئے۔ جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسئلہ کی جادوگری کا نہیں ہے، یہ فرعون تو سب سے بڑا احمق ہے، یہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے نالائق۔ دل میں کوسنے لگے، اور اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے کے سارے جادوگر جب یہ منظر دیکھا انہوں نے سمجھ گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے، ہم تو رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون خوش ہوا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ رب العالمین تو میں ہی ہوں نا، بچہ ہی ہوا، لیکن نہیں، جرات اور شجاعت اور بہادری دیکھو، یہی جراتیں اسلام ہم کو بتاتا ہے۔ گول مول بات مت کرو مولویوں بھی، یہ ہمارے مولوی حضرات نے بھی امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ اپنا سب کچھ خیریت ہے اور اپنا اچھا بننے کے لیے امت کو گول مول بات بتا کر کے چلے آتے ہیں، گول مول بات بتاتے، کھل کے نہیں بتاتے۔ بدنامیاں ایک ہی سر کیوں آتی ہیں کہ وہ کھول کے بتاتا، اور آج کل کا مولوی کھول کے نہیں بتاتا اپنی شان، تاکہ کوئی برا نہ کہے۔ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو، اس طرح کی پالیسیاں چلتے ہیں تو ہر جگہ مٹھے بنے رہتے ہیں، اور ہم جیسے فقیر ہر جگہ کڑوے نظر آتے ہیں، اپنے بھی بائیکاٹ کر بیٹھتے ہیں، نہیں بڑا تیز بولتا ہے، اس کو بلاؤ ہی مت، جلسے میں فساد پیدا ہو جائے گا، بے غیرت تیرے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آتے ہی نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بھی جاہل ہمارے اپنے صفوں میں موجود ہیں، احمق ہماری اپنے صفوں مٹھے بننے کی کوشش کرتے۔ نہیں، سنو، قرآن یہی کہہ رہا ہے مٹھا بنو، قرآن کہہ رہا ہے توحید کی باتوں کو کھول کر کے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْكَافِرِينَ او مشرکین، کھلا واضح دعوت ہونی چاہیے، مشرکوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ گول مول وہ جادوگر بھی کہہ سکتے تھے، فرعون بھی خوش ہو سکتا تھا، آمنا برب العالمین، رب العالمین پر فرعون بھی خوش ہوا ہوگا، ارے ہمارے اوپر ایمان لائے، لیکن نہیں، توحید جو سکھاتا ہے نا انداز، اقبال کہیں یاد آ جاتے ہیں مگر شعر نہیں یاد آتا جلدی۔ دلوں میں جب توحید مٹتا ہے نا، اللہ کی قسم اس کے سامنے بڑے بڑے شہنشاہوں کے دل بھی پتے پانی ہو جاتے ہیں، نہیں ڈرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تنہا تنہا نمرود کو کہا، کیا کہا؟ میرا اللہ وہ ہے، بین اللہ یاتی بالشمس من المغرب فاتی بہا من المغرب، ہے طاقت اللہ بیٹا، اکیلا، نہ کوئی فوج، نہ کوئی بم، نہ کوئی ہتھیار، نہ کچھ، کھڑے ہو گئے۔ توحید کا وہ جوش اور ولولہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم ایمان لائے۔ سنو، رب موسیٰ و ہارون، یہ نہ سمجھو وہ رب العالمین تمہارا تم ہو، بلکہ موسیٰ اور ہارون والا جو رب ہے اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ، شبہ نہ رہے تمہارے دلوں میں، شک نہ رہے، کھول کے بیان کرتے۔ وہ جادوگروں نے کیا، تھوڑی دیر میں اس نے کیا کہا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، ابے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ لگتا تھا وہ پورا سب کا اپنا سب کو خدا سمجھتا تھا، جیسے امریکہ آج کہہ رہا، ابے میں نے کہے نہیں، تو نے ہتھیار کیسے بنانا شروع کر دیا، میری اجازت۔ آؤ آئے، فرعون کی بھی باری آئی ہے، ذلیل تیری بھی باری آنے والی ہے انشاءاللہ، تو بھی کٹے گا انشاءاللہ، اور تو کٹے گا تو ایک چلو پانی کے لیے ترسے گا انشاءاللہ، اسی جگہ مرے گا تو۔ سنو، ان ھذا، یہ تو تم لوگوں نے خوب سازشیں کر کے راتوں رات ایسا کیا ہے۔ بہرحال اس کی جو گفتگو رہی، آخر میں وہ کیا کہتا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ سنو، ایک تو میری اجازت کے بغیر سازش کر کے تم ایمان لائے ہو، اور اگر تم اپنے اس ایمان سے باز نہ رہے تو سنو، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، ایک طرف کے دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ سنو، اللہ اکبر، ثم لأصلبنکم اجمعین، قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ جادوگروں نے کہا، اتنی جلدی دیکھو کس طرح سے سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے تب تو چلے جائیں گے، اگر تم ہمارے ساتھ ایسا کرو گے تو ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اللہ،
ہماری تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا، بدلہ جو تم انتقام ہم سے لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو؟ یہی اسی لیے نا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ لما جاءتنا، لما جاءتنا ربنا، جب اللہ کی آیتیں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب دعا کرنے لگے، جب کہا کہ تم کچھ بھی کر ڈالو ہم بعد آنے والے نہیں، اے اللہ اگر یہ حرکتیں ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں اور ہمیں مسلمان بنا کر کے وفات، ہماری موت اسلام پر آئے، ایمان پر آئے۔ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہی جادوگر جب مشرک تھے تو عالم کیا تھا کہ وہ عہدے اور مال اور دولت فرعون سے طلب کر رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے، لیکن یہی مشرک جب توحید کا کرنٹ ان کے وائر ان کی رگوں میں آ گیا، سینے میں آ گیا، تو اب وہ تخت بھی نہیں، وہ تاج بھی نہیں، وہ دولت بھی نہیں، ایون جان پہ بھی بنائی اس سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہیں کہ تو ہاتھ اور پیر کی اور پھانسی کی بات کر رہا ہے، سب کچھ لے لے، ہم رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اسی توحید کا اثر ہے۔ توحید جب دلوں کے اندر آتا ہے تو آدمی ہر منفعت اور ہر مضرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور صرف ایک مالک مولا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن بھی، حدیث بھی، سیرت بھی، صحابہ بھی، سب ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم توحید والے بنیں، توحید والے سچے پکے بنیں گے۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا میں امن و سلامتی کا، پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی کی خوشبوئیں بکھر جائیں گی اور گہوارہ بن جائے گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جتنے بھی تعداد میں ہوں اس توحید کے اوپر خود عمل کریں۔ دولت ملے گی، بچے ملیں گے، اولاد ملیں گی، ملک ملے گا، سلطنت ملے گی، حکومت ملے گی، زمین ملے گی، غربت دور ہوگی، افلاس دور ہوں گے، کلاشیت ختم ہوگی اور قتل و خون، غارگری، زناکاری، بدکاری جیسے جرائم ختم ہوں گے۔ اس توحید کی برکت سے چوری، چکاری، ڈوری، خون یہ سب ختم ہوں گی۔ لیکن آج جو کچھ بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر ہو رہا ہے یا غیر کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی سبب ہے، نہ تو ان کے پاس اسلحوں کی کمی ہے، نہ تعلیم کی کمی ہے، نہ سائنس کی کمی ہے، نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو امت محمدیہ کے پاس دولت توحید کی کمی ہے۔ اگر یہ دولت توحید سے جو ہے اپنے دامنوں دل کو بھر لیں اور دولت توحید سے مزین و آراستہ ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے اوپر غلبہ اور سلطنت حکومت انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بولو تیار ہیں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری روئے زمین پر اس توحید کی دعوت کو عام کریں گے، ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کریں گے، چاہے ہمیں تھپڑے مارے جائیں، ہمارے گھر جلا دیے جائیں، ہمیں ٹیررسٹ کی فہرست میں، دہشت گرد آتنکوادیت کی فہرست میں شامل کر لیا جائے، لیکن ہم دعوت توحید سے کبھی منہ موڑ نہیں سکتے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں اس توحید کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان توحید والے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بے توحید ہیں یا کلمہ توحید پڑھ کر بھی بدنصیب ہیں اللہ انہیں بھی توحید کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ انہیں بھی توحید کی دولت عطا فرمائے اور توحید کے اوپر قائم رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔